قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ۔ سیرت سید البشر کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ جس وقت مکہ اور مدینہ میں اپنی دعوت پیش کر رہے تھے اور آپ کی بڑی سخت مخالفت ہو رہی تھی، مکہ میں تو بہت زیادہ ظاہر تھی، مدینہ میں بھی منافقین تھے، یہود تھے۔ اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اگر آپ چاہتے تو اس واقعے کو اپنی نبوت کے لیے پیش کر سکتے تھے اور اس سے آپ کی بڑی شہرت ہوتی، آپ کا بڑا نام ہوتا۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا اور پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ اس دن سورج گرہن لگ گیا۔ جس دن حضرت ابراہیم فوت ہوتے ہیں حضور کے بیٹے، اس دن سورج گرہن لگ گیا۔ اب پورے مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ سورج کو گرہن اس وجہ سے لگا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوا۔ بہت اچھا موقع تھا اپنی نبوت کو چمکانے کے لیے۔ اس سے بڑا چلو آپ نے فوراً نبی صادق کی یہ نشانی ہے، فوراً کھڑے ہو کہا اور سنو، یہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ انہم لا یخسفان لموت احد ولا لحاد۔ یہ تو اللہ کی نشانی ہے سورج چاند، یہ میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ ہے سچائی کی علامت کہ آدمی دین کا کام کرے، سچ بولے۔ حضرات گرامی، لمبی تقریر نہیں کروں گا، صرف 3-4 منٹ میں ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے، وہ کرنا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں ہماری قوم کو فالج ہو گیا ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں مجمع میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جس نے تہجد میں غزہ کے بچوں کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھوں سے آنسو آئے تہجد کے وقت، شاید کوئی 2-1 آدمی ہو۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہماری مسلمانوں کی ذلت کی وجہ کیا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید مسلمانوں کی تعداد کم ہے، پھر کہا نہیں، تعداد تو ہم 2 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا کیا مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، پیسے تو اتنے ہیں، عرب شہزادوں کے باتھ روموں کی ٹوٹیاں سونے کی ہیں۔ پھر میں نے سوچا شاید مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید مسلمانوں کا اپنے بیت اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ نہیں، ہر سال اتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اتنا عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے پاس ایٹم بم نہیں؟ ایٹم بم بھی ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس زراعت نہیں؟ زراعت بھی ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس پٹرول نہیں؟ پٹرول بھی ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس حافظ قرآن نہیں ہے؟ حافظ قرآن بھی ہیں۔ کیا مسلمان تبلیغ نہیں کرتے؟ جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، سمجھ نہیں آ رہی، قرآن ہمارے پاس، قبلہ ہمارے پاس، پیسے ہمارے پاس، افراد ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، پھر ذلیل کیوں ہیں؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 40 سال ایک دورہ کروایا تھا، 40 سال ایک دورہ کروایا تھا، 40 سال کہ اگر تم یہ 40 سال کا دورہ کر لو پوری دنیا میں غالب ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتا ہے وہ دورہ کون سا تھا؟ یہ کلاشن کو والا ٹھاٹھا والا دورہ نہیں تھا، الصادق الامین۔ کیا ہماری امت سچی ہے؟ یہ بازار ہے۔ وہ آدمی سینے پہ ہاتھ رکھے نا جو کہ میں سچ بولتا ہوں،
نہ وعدے کی پابندی کرتا ہوں. اور سنیں، نبی علیہ السلام کی ٹوٹل حدیثوں کی تعداد 45,000 ہے. نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ 45,000 ٹوٹل. کوئی آدمی یہ نہ کہے نہیں مولوی صاحب ہم نے تو درس بخاری سنا تھا، امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 45,000 حدیثیں. جی ہاں، وہ امام بخاری کو 45,000 5 لاکھ سندیں یاد تھیں، حدیثیں 45,000 ہیں. ان میں صرف ایک حدیث ایسی ہے، حضور کی 45,000 حدیثوں میں ایک حدیث ایسی ہے جو حضور ہر خطبے میں بیان کرتے تھے. کلما خطبنا رسول اللہ الا قال فیہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ. اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے. سن لیں، ایک بات سن لیں میری بات. آپ پوری دنیا میں جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ مدرسے بنا لیں، فوج بنا لیں، ایٹم بم بنا لیں، جب تک ہماری امت، ہمارے بچے، ہمارے دکاندار سچ نہیں بولیں گے اور ایمانداری نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، امت مسلمہ ترقی نہیں کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایک گناہ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. جو قوم جھوٹ بول لے، جو ملک جھوٹ بول لے، وزیر اعظم جھوٹ بول لے، فوج جھوٹ بول لے، عدالت جھوٹ بول لے، جج جھوٹ بول لے، مولوی جھوٹ بول لے، واعظ جھوٹ بول لے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ایسی قوم کسی صورت میں ترقی نہیں. آئیے وعدہ کریں، آج مسلمان ہم سچ بولیں گے، وعدے کی پابندی کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، انشاءاللہ 23 سالوں میں اسلامی انقلاب آ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.